اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ARY نیوز پہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے, اور یہ خصوصی پروگرام جس میں ہم بات کر رہے ہیں کنیکٹنگ انٹرپرینورز اینڈ انسپائرنگ فیوچر کے حوالے سے, یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کولیبوریشن ود دا USAID. اور یہاں اسپیسیفکلی ہم ان خواتین کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ مائکرو انٹرپرینورز ہیں اور سلائی کڑھائی اور ایسے ہی بہت سارے ہنر سے آراستہ ہیں, اور نہ صرف وہ ٹیلنٹڈ ہیں بلکہ اپنے اس ٹیلنٹ کا استعمال کر رہی ہیں اپنے گھروں کو سپورٹ کرنے کے لیے, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. آج ہمارے درمیان جو خواتین موجود ہیں وہ اپنے اپنے کیپیسٹیز میں اسی طرح ہیلپ کر رہی ہیں, اور لوگوں کو بھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ بہت ڈیمانڈ موجود ہے پاکستان کے اس ہنر کی, اس ٹیلنٹ کی, لیکن اس میں ابھی مزید راہوں کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اور یہ کس طرح ہو رہا ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ. ڈاکٹر اقبال, آپ کیا کہیں گی وین ہم بات کرتے ہیں پالیسی میکنگ کی, تو مائکرو انٹرپرینور کے لیے جیسے پوری دنیا میں لوگوں نے کہا کہ جی خواتین کو آگے لے کے آنا ہے, جب تک وہ معاشی اعتبار سے امپاورڈ نہیں ہوتی بہت مشکل ہے کسی بھی سوسائٹی کسی بھی کنٹری کا آگے بڑھنا. تو ہماری پالیسی میکنگ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے؟ پالیسی میکنگ میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے یہ ایک بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک دو دفعہ ہوئی ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہے. تو پیراڈائم شفٹ ہر لیول پہ ہے. سب سے پہلے میں اگر اپنی ہی آرگنائزیشن کی بات کروں, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, تو وہاں پر ایک بہت بڑا جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپلائی چین اسٹرینتھننگ پہ کام کریں, ہم پروڈکٹ اڈیپٹیشن پہ کام کریں, پھر ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, اور اس کے بعد ہم کنیکٹ کریں مارکیٹس کے ساتھ. دیز آر آل لائک نیو کانسیپٹس, ناٹ ایکچولی نیو کانسیپٹس, لیکن اب ہم اس پہ فوکس بہت زیادہ کر رہے ہیں. فوکس یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہ کس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور ہمارے ایگزسٹنگ پروڈکٹ میں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ابھی تک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اب ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. ہم ڈیزائنرز کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور انوالو کرنا چاہتے ہیں ان رورل ویمن کے ساتھ, اور جو گراس روٹ لیول پہ خواتین کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ. تو ہم ہوم بیسڈ خواتین کے ہنر کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ریگارڈنگ پروڈکٹ اڈیپٹیشن, اس ڈیمانڈ کو لے کر آئیں گے پہلے, پھر ہم ان کے اسکل کو اس ڈیمانڈ کے مطابق ڈیولپ کریں گے, اور پھر ہم ان کی نیٹ ورکنگ اور مارکیٹنگ کروائیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ یہی کہ یہ برانڈ پاکستان ہے. ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے. یہ جو آرٹسانس ہوتے ہیں, یہ جو ان کا کام ہوتا ہے, یہ منہ بولتا ثبوت ہے پاکستان کے اسی سافٹ امیج کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر نورین, آپ کیا کہیں گی کہ چیلنجز اور بہت سارے بھی ہیں. یہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال نے جو بات کی وہ سارے ٹیکنیکل چیلنجز ہیں جو انڈسٹری کی گروتھ کے لیے, اوور آل مارکیٹ اینڈ سپلائی کی گروتھ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جن خواتین کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اسپیشلی دیہی علاقوں میں, ان کے چیلنجز الگ ہیں. وہاں پہ وہ الٹریٹ بھی ہیں, ان کو پڑھائی لکھائی نہیں آتی ہے, موبلٹی کا مسئلہ ہے, دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں تو باہر سے کنیکٹ کیسے کیا جائے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ڈومیسٹک وائلنس جیسے ایشوز ہیں, ان سب سے نپٹنے کے لیے آپ کے خیال میں کام کیا جا رہا ہے؟ یہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے مطلب کنیکشنز نہیں ہیں, نیٹ ورکنگ نہیں ہے. So they don't know how to bring the product to the market or to the supplier. اب انہوں نے ہمارے ساتھ کنیکشن کیا, ڈیزائننگ ہم نے کیا, تو اس میں یہ ہے کہ مڈل مین ختم ہو گیا. So through this NGO we are trying to reach the grassroots level. So the NGO sector یا پھر جو community based organizations ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, کیونکہ یہ ایسے گراس روٹ لیولس کو بھی ریچ کر پاتی ہیں جہاں شاید آپ کا اور میرا ویسے واسطہ نہ پڑ سکے. لیکن اگین the same question remains. Karen, when we talk about issues such as mobility issues, illiteracy and domestic violence, they obviously hold the woman back. Uska, even if she has a talent, she's unable to express it. She's unable to actually groom it and bring it forward. How much work do you feel as on the national policy level, on the actual execution level, and of course with the support of the donor agencies, is being done to address these challenges specifically? I think quite a lot of work is being done. More needs to be done. We need to reach out as donors and participating governments to understand better the needs of people in the rural areas. And so under the Entrepreneurs Project, that's exactly what we try to do. We talk to a lot of people in government and their frustrations and being able to reach out to this group of people. We talk to business women and we talk to middle persons, and in looking at what their frustrations were in
making Pakistan's economy as vibrant as it possibly can. What it needs to do is reach down to its powerhouse. Exactly. And its powerhouse is the people at the grassroots level. So there's a lot of untapped potential that we obviously see. Incredible. So there's a lot that needs to be done, لیکن ساتھ ہی ساتھ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنی یہاں پہ لوگ موجود ہیں یا ہم نے ابھی تک جتنا بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے اس پروجیکٹ کو پچھلے اگر کئی سالوں میں ہم دیکھیں اسپیشلی لاسٹ 5 years there's a lot of progress that has been made. But at the same time میں شاہین آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا ان سے 1-to-1 واسطہ پڑتا ہے. جب آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی خاتون اس کا اسکل مانا جانے لگا ہے, اس کا کام بکنے لگا ہے, اس میں کیا اس کی اپنی پرسنالٹی میں آپ کو کیا چینجز نظر آتے ہیں؟ کیا ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے, اپنے میں جو اعتماد جھلکنے لگتا ہے, اس سے کیا فرق آتا ہے؟ آئی ایگری ود یو. بالکل اس اعتماد سے مطلب فرسٹ آف آل تو وہ کافی بلٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. اس کی مطلب پوری سراہی ہوتی ہے کہ اس کو صحیح سراہا جاتا ہے اور اس سے مطلب اوور آل امپیکٹ تو ہمارے ملک کا ہی ایک سافٹ ویئر امیج جھلکتی ہے. اچھا, کچھ عرصے پہلے تک ہم ہمیشہ دیکھتے تھے پروگرامز میں ذکر جب خواتین کا کیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جی یہ کسی کی یہ قابل عزت اس لیے ہیں یا قابل احترام اس لیے ہیں کیونکہ یہ کسی کی ماں ہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہیں. لیکن آج کی اگر خاتون کو دیکھا جائے تو وہ صرف اس رشتے کی قید سے باہر نکل گئی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ یہ رشتے اہم نہیں ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک اپنا وجود, اس کی ایک اپنی شناخت, ایک اپنی آئیڈینٹی ہے. اس کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. بہت ساری خواتین یہ کہتی بھی پائی جاتی ہیں کہ جی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے جی بس کچھ نہیں کرتی, میں گھر میں رہتی ہوں. لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی بھی خواتین ہیں, جو گھریلو خواتین ہیں, وہ بھی پورا دن کام کرتی ہیں. اینڈ میرے خیال میں دن کے 24 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آپ اپنے لیے نکال سکیں اور اپنا کوئی خواب پورا کر سکیں, اپنا کوئی ہنر دنیا کے سامنے لے کے آئیں, تو اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ویسے آپ کیا کہیں گی کہ بہت ساری خواتین اس وقت جو آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ اکثر سمجھتی ہیں کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے پاس بہت سپورٹ ہوتی ہے اپنی فیملیز کی, ان کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے, ان کی فیملیز کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے, تبھی وہ آگے بڑھ پاتی ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس ایسی سہولتیں نہ ہوں اور ان کو کنونس کرنا پڑے یا لوگوں کو بتانا پڑے کہ باہر نکلنے کے لیے دیکھیں جی مجھے جانے دیں یا مجھے کام کرنے دیں, تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اصل میں یہ پاکستان میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور جتنی بھی خواتین ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہوں گی کام کرتے ہوئے, انہیں کافی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن سیلف کانفیڈنس ہونا اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ بتا سکیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور میں کیونکہ کافی عرصے ٹریننگ ابھی بھی کرا رہی ہوں, کراتی رہی, تو پاکستانی خواتین جو اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. وہ واقعی اپنے سپورٹ ملنا میٹر نہیں کرتا, آپ کے اندر کی ڈیزائر کتنی ہے کہ آپ اپنے آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں. بالکل. تو اکثر خواتین کا اپنا میں نے فیل کیا ہے کہ اپنا پرابلم بھی ہوتا ہے, انہیں اپنی پرسنل گرومنگ کی, اپنی سیلف گرومنگ کی کانفیڈنس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت سی پرسنل باتیں جب مجھے یاد آتی ہیں اور ان خواتین کو میں دیکھتی ہوں, ہم نے ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کوئٹہ میں کھولا بلوچستان میں. اس زمانے میں وہ بہت پرانا, لوگ خواتین کام نہیں کرتی تھیں. وہاں سے ہم نے کچھ خواتین کو پرنسپل کے لیے سلیکٹ کیا اور باقی تاکہ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ دی جا سکے. اینڈ شی ہیڈ کمپلیٹڈ ہر ٹریننگ, اور اب وہ ایک کامیاب پرنسپل کوئٹہ کا ایک ہی وومن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے اور وہ اس سینٹر کو رن کر رہی ہے جہاں پہ سیورل گرلز آر. تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ جو دائرے ہیں اپنے ارد گرد خود کھینچے ہوئے ہیں. شاید ہمیں لگتا ہے جیسے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے فیئر آف دی ان نون, ہمیں نہیں پتا کہ اس دائرے کے بیونڈ کیا ہے, تو ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹو سے نیگیٹو ہماری سوچ ہوتی چلی جاتی ہے. اور اکثر خواتین کو ہم نے یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر وہ کام کر رہی ہیں, بچیا آپ اس میں بتائیں مجھے, کہ گلٹ بہت جلدی آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید جی میں گھر کو اگنور کر رہی ہوں, میرے بچے, ارے اس کی برتھ ڈے تھی میں اس کے ساتھ پورا دن نہیں رہ سکی, یا صبح سے میرا بچہ نکلا میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں تو کام پہ ہوں. تو یہ جو کام کا اور زندگی کا بیلنس ہے, ورک لائف بیلنس, یہ زیادہ تر خواتین کو زیادہ تکلیف دیتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟
کام کا ہونا بہت ضروری ہے ود دا پارٹنر آف یور ہوم, آپ کے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ, بیکاز وہ جو کام آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے وہی بیسکلی موٹیویشن ہے ٹورڈز کہ وہ انرجی آپ کو ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے, وہی آپ ٹرانسفر اپنی نیکسٹ جنریشن سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی بلیو ہے کہ اس کا ٹائم مینجمنٹ اور بیلنس کرنا, جو ہماری یہ خواتین ہیں ابھی بھی جو اس میں دیہات میں خواتین ہیں وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں, وہ اس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. سملرلی وہ جتنا میں کہتی ہوں جتنی ایفرٹ وہ لوگ کرتی ہیں مائٹ بھی ہم اتنی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اربن ایریاز میں, وہ کافی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. سملرلی جب ہم ان کو اسی طرح کا کام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی ہی موٹیویشن بھی شو کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی بلیو کہ وہ زیادہ بہتر ٹائم مینجمنٹ بیلنس کر رہی ہوتی ہے رادر دین اربن ویمن. مور کانفیڈنٹ اینڈ دے آر مور اویئر, بس ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ڈائریکشن دینے اس کا یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم از مور امپورٹنٹ, اٹس ناٹ دا نمبر آف آورز یو اسپینڈ ود یور چلڈرن. تو اس لیے بیلنس رکھا جائے, اور جو عورت باہر کام کرتی ہے یا گھر میں مطلب کڑھائی کا کام کرتی ہے اور اس کو جو اپنی مطلب پیسے کما کے, جیسے میں اپنا پرسنل اگزامپل دیتی ہوں, میں پڑھنے گئی تھی باہر امریکہ, تو وہ پہلا چیک جو مجھے ملا میں نے اپنا وہ جو فیلوشپ کا, تو وہ مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو کیش کیا جائے. So it was the first time I had earned like $100. تو وہ $100 اماؤنٹ نہیں تھا, اٹ واز کہ جو سیلف سیٹسفیکشن اور آپ کو جو ایک وہ سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس سے نہیں ہوتی جو آپ کو اپنے میاں سے ہاتھ پیسے دیے جاتے ہیں. وہ جو جیت کا احساس ہوتا ہے, کبھی کبھار آپ کہیں کہ آپ میں کوئی ہنر ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, اور جب اس کو کوئی پلٹ کے کہے کہ واقعی آپ اچھی ہیں یا آپ نے کوئی کام بہت زبردست کیا ہے, اس کا جو مزہ ہے وہ ہر ایک کو میرے خیال میں چکھنا چاہیے. آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اگر ایک آدھ گھنٹہ انسان نے اپنے لیے سرو کیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے. جتنے بھی ہماری ویمن اچیورز ہیں ان کو دیکھ کے شاید ہم سمجھتے ہیں ان کو دن میں 24 نہیں شاید 48 گھنٹے ملتے ہیں کہ یہ سب کام کر پاتی ہیں. آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں, ہر انسان ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خداداد صلاحیت دی ہے. اور آج کا یہ جو دن ہے ہم خواتین کی انہی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں اور آپ کے خوابوں کو سلام پیش کر رہے ہیں, اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنے خوابوں سے کمیٹڈ رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہماری آڈینس سے بھی سوالات لیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں اور وہ کیسے دیکھتے ہیں آنے والے کل کو. ہمارے ساتھ رہیے.